اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Subscribe and share this video as a Sadka Ejaria. سورۃ ہود، سورہ ہود مکی ہے۔ اس کی 123 آیتیں اور 10 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس صورت میں ان قوموں کا تذکرہ ہے جو آیات الہی پیغمبروں کی تکذیب کر کے عذاب الہی کا نشانہ بنی اور تاریخ کے صفحات سے یا تو حرف غلط کی طرح مٹ گئیں یا اوراق تاریخ پر عبرت کا نمونہ بن گئیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیا بات ہے آپ بوڑھے سے نظر آتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، اما یتساءلون اور اذا الشمس کورت وغیرہ نے بوڑھا کر دیا ہے۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکم کی گئیں، پختہ کی گئیں، پھر صاف صاف کھول کر بیان کی گئیں ایک حکیم باخبر کی طرف سے، حکمت والے خوب باخبر کی طرف سے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت، یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، میں تم کو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ تم بخشش مانگو اپنے رب سے، پھر توبہ کرو اسی کی طرف، وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سامان زندگی دے گا۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، ہر زیادہ عمل کرنے والے کا ثواب زیادہ ہوگا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اور اگر تم لوگ اعراض کرتے رہے تو مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ یعنی اپنے اقوال میں حکیم ہے، اس لیے اس کی طرف اشارہ کر کے، اس لیے اس کی طرف سے نازل کردہ باتیں حکمت سے خالی نہیں، وہ خبیر بھی ہے، یعنی تمام معاملات کے انجام سے باخبر ہے۔ یہاں دنیا کا ساز و سامان قرآن نے واضح طور پہ کہہ دیا متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے، متاع الغرور دھوکے کا سامان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آخرت سے غافل ہو کر دنیا کے سامان سے استفادہ کر لے گا، اس کے لیے یہ دنیا متاع الغرور ہو جائے گی، کیونکہ اس کے بعد اسے برے انجام سے دوچار ہونا ہے اور آخرت کی تیاری کے ساتھ ساتھ اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ اس کے لیے چند روزہ سامان زندگی متاع حسن ہے، کیونکہ اس نے اسے اللہ کے احکام کے مطابق بڑھتا۔ الی اللہ مرجعکم، تم کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، یاد رکھو وہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کیے دیتے ہیں تاکہ باتیں اللہ سے چھپا سکیں۔ الا حین تستغشون ثیابہم، یاد رکھو وہ لوگ جس وقت اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں، یعلم ما یسرون وما یعلنون، اس وقت بھی سب جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے اندر کی باتیں جانتا ہے۔ تاہم صحیح بخاری میں بیان کردہ شان نزول سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی جو غلبہ حیا کی وجہ سے قضائے حاجت اور بیوی سے ہم بستری کے وقت برہنہ ہونا پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس لیے ایسے موقعوں پر شرمگاہ کو چھپانے کے لیے اپنے سینوں کو دوہرا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رات کو اندھیرے میں جب وہ بستروں میں اپنے آپ کو کپڑوں میں ڈھانپ لیتے ہیں تو اس وقت بھی وہ اس کو دیکھتا اور اس کی چھپی اور اعلانیہ باتوں کو جانتا ہے۔ مطلب یہ کہ شرم و حیا کا جذبہ اپنی جگہ بہت اچھا ہے، لیکن اتنا اس میں غلو اور افراط صحیح نہیں، اس لیے کہ جس ذات کی خاطر وہ ایسا کرتے ہیں اس سے تو وہ بھی نہیں چھپ سکتے، تو پھر اس طرح کا تکلف کا کیا فائدہ۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe and share as a Sadka Ejaria.